بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 18، اس میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہمیں سمجھائیں گے کہ وَتَحْسَبُوهُمْ، کیا تم خیال کرتے ہو ایقاظاً کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ، اور وہ رقود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نبی کو بتا رہے ہیں کہ اے نبی، آپ کو خیال آئے گا، یعنی آپ جب انہیں دیکھیں گے نا تو آپ خیال کریں گے، وَتَحْسَبُوهُمْ، آپ خیال کریں گے ایقاظاً وَهُمْ رقود، کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُوهُمْ، اور ہم جو ہے وہ کروٹیں دلاتے ہیں، ذات الیمینی، انہیں ہم داہنے پر، یعنی دونوں طرف، وذات الشمالی، اور بائیں طرف، دائیں طرف اور بائیں طرف، ہم دونوں طرف انہیں کروٹیں دلاتے ہیں۔ وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا جو کتا ہے، باسطٌ، وہ پھیلائے ہوئے ہیں، ذراعیہ، اپنے دونوں ہاتھ، بالوسید، دہانے پر، یعنی کہ چوکٹ پر، دروازے کی۔ لَوِ اطَّلَعْتَ، اگر تو انہیں جھانکے، علیہم، ان کو، لَوَلَّیْتَ، تو آپ پیٹھ پھیر لیں، منہم، ان سے، فرارن، دوڑ جائیں، پیٹھ پھیر کر آپ دوڑ جائیں، ولا مولیتا، اور پھر بھر جائے، منہم، ان سے، روبا، روب سے، یعنی ان کے بارے میں آپ کا دل روب سے پر ہو جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، اگر آپ انہیں دیکھیں تو آپ سمجھیں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ اب آپ یہ بھی سوچیں کہ ہم دیکھیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ جاگ رہے ہیں۔ ہمارے لیے، سب کے لیے کہا نا نبی کے ذریعے کہ آپ انہیں دیکھیں اندر ہو کے تو آپ کو لگے گا جاگ رہے۔ اب اس چیز سے ہم نے سمجھنا ہے ایک باتوں کو کہ ہمیں جاگ رہے کیوں لگیں گے وہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی بیٹھے بیٹھے سو رہا ہو، کوئی لیٹا ہو، اور اس وقت ہی کوئی کروٹ لے رہا ہو۔ جب آپ دیکھیں تو ہمیں ان کی ساری سچویشن ایسے نظر آئے گی جیسے کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، لیکن جاگ رہے ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، رقود، وہ سوئے ہوئے ہیں، گہری نیند، انہیں کچھ نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہوا ہے۔ اچھا، میں اس پر نہ پڑھ کے سوچ رہی تھی، حالانکہ وہ اس کے ساتھ بات پتہ نہیں اٹیچ ہوتی ہے کہ نہیں، کہ جب انسان نیند میں چلتا ہے نا رات کو، تو وہ پورا گھر پھر لیتا ہے تو اس کو نہیں پتا چلتا۔ یہ نیند میں اٹھتے بیٹھتے ہوں گے اور انہیں کچھ نہیں پتا چلتا ہوگا کہ ہم اٹھے ہوئے، تو اس کو ڈاکٹر ایک بیماری کہتے ہیں۔ پورا گھر وہ نیند میں پھر لیتا ہے اور اسے نہیں پتا کہ میں پھر رہا ہوں۔ میرا ایک رشتہ دار تھا، وہ لڑکا چلتا تھا، ہم اسے اسلام آباد لے گئے نا ہاسپٹل، اس نے گردہ دیا میرے میاں کو، تو وہ نا 5-6 منزل پہ تھا، تو ایک دفعہ نا وہ بھاگ رہا تھا تو سب نے بھاگ کے پکڑا کہ شیشے سے نیچے نہ گر جائے۔ مطلب یہ کہ نیند میں کچھ پتا نہیں چلتا۔ تو اسی طرح وہ اگر بیٹھے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، کسی کی بند ہیں، تو آپ کو لگے گا جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو 309 سال کے لیے سو گئے ہیں۔ پھر اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے ہیں۔ اب اس بات سے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو رات کو ہم بھی کروٹیں لیتے ہیں نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہمیں کروٹ لیتے وقت بھی کہنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کروٹ لیتے وقت بھی ہم اس کی بڑائی بیان کر دیں، وہی کروٹیں دلاتا ہے اور کوئی کروٹ نہیں دلا سکتا۔ آپ سوچیں جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں نا، ایک ہی کروٹ پہ پڑے پڑے نا، وہ ان کو وہاں پر بیماری لگ جاتی ہے، جسم جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کی کروٹ بدلو، اس کی کروٹ خود بدلتے ہیں لوگ، وہ خود کروٹ بھی نہیں بدل سکتا۔ یہ صحت اتنی بڑی نعمت ہے اس دنیا میں، میں تو کہتی ہوں کہ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے نا اس دنیا میں، وہ صحت ہے۔ اور صحت مند انسان ہو اور ایمان نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس کا شکر کرنا چاہیے کہ جو ہمیں کروٹیں دلاتا ہے۔ پھر آپ یہ سوچا کریں، میرے دماغ میں تو یہ آتا ہوتا ہے، جب میں سجدے میں جاتی ہوں نا، تو میں سوچتی ہوتی ہوں کہ یا اللہ، اس سجدے کی توفیق بھی تم نے ہی دی ہے۔ کئی لوگ ہیں سجدہ نہیں ہوتا، زندگی میں نہیں ہوتا، کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ ان کی قبول کرتا ہے انشاءاللہ، کیونکہ وہ جوانی میں سجدے بہت کر چکے۔ آپ بیمار ہیں، لیکن ہم سجدہ کر رہے ہیں،
اللہ اس کی توفیق بھی وہی دیتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ اپنی زندگی میں یہ موقع ملا ہے نا نمازیں پڑھنے کا, سجدہ جب کہیں ذرا لمبا کر لیں, سجدہ جب بھی کریں تھوڑا سا لمبا کر لیں. سجدہ لمبا کرنا ویسے بھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے, ان آنکھوں کے لیے, ان دماغ کے لیے, کہ خون اس طرف کو آتا ہے جب ہم سجدہ کرتے ہیں, آنکھوں کی طرف خون آتا ہے, ہماری آنکھیں فریش ہوتی ہیں. اور سجدے میں آنسو آنا تو بہت ہی آنکھوں کے لیے مفید ہے. آپ یہ بھی سوچیں کہ ہمیں دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں کتنا فائدہ ہے. تو جتنے آپ سجدے کر سکتی ہیں, ہم لوگ جتنے سجدے کر سکتے ہیں لمبے کریں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ میں جنت میں آپ کا ساتھی بنوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر تم میری مدد کر. تو اس نے کہا میں کیسے مدد کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سجدے کرو, سجدے بہت کرو اللہ کو, سجدے اپنے لمبے کر لو, رکوع تھوڑے لمبے کر لو, کیونکہ یہ ٹائم نہیں ملنا. ہم قبر میں چلے گئے نا تو قیامت تک ہم نے لیٹے رہنا, ہمیں سجدہ نہیں ہونا. قیامت تک ہم نے لیٹے رہنا, سوئے رہنا, ہمیں بھی نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, سجدہ کوئی نہیں ہونا, نہ رکوع ہونا ہے. پھر اس کے بعد جب قیامت بھی آنی ہے, حشر کے دن کھڑے ہونا ہے, سجدہ کوئی نہیں ہونا, تو کوئی نماز نہیں ہونی, اور کسی وقت بھی نہیں ہونا. جنت میں بھی چل گئے, اپنی مرضی سے چاہے کر لو, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جنت میں سجدے کی. اب تمہارے سجدے جو ہو گئے, یہ ہے سجدے جن کی ویلیو ہے. اس کے بعد کوئی ویلیو نہیں ہے سجدوں کی. اب موقع ملا ہے, سجدے کر لو. کروٹیں جو بدلوا رہا ہے نا, اس کے لیے سجدے بھی کرو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن تمہاری صحت کے بارے میں, تمہارے ایک ایک اعضاء کے بارے میں, تمہارے وقت کے بارے میں, اور تم نے دنیا میں جو جو کام کیے سب کے بارے میں پوچھا جائے گا تم سے کہ تم نے یہ جان جو ہے نا اتنے سال تمہیں دی, تو نے کہاں اپنی جان کھپائی, کوئی اچھے کام بھی کیے کہ نہیں. تو اس لیے یہ کام جو ہے نا, نہیں جو عورتیں, میں کہتی ہوں کہ اب دیکھیں, اب انہوں نے بات کی نا کہ ہانڈیاں روٹیاں پکاتے زندگی گزر جاتی ہے. میں کہتی ہوں گھر کا کام کرتے بھی جو عورتیں آیتیں پڑھ رہی ہیں, دعائیں کر رہی ہیں, درود شریف پڑھ رہی ہیں, میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا ہے جو کچن میں انہوں نے اسپیشل سپیکر خریدے ہوئے ہیں اور وہ وہاں رکھ کے سارا سن رہی ہوتی ہیں, کہ یہ وقت بہترین ہے بلکہ سننے کا, کہ ساتھ ساتھ کام بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہم اللہ کی باتیں بھی سن رہے ہیں. اور ان کے کام اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ اللہ برکت بھی دیتا ہے, اللہ رحمتیں بھی کرتا ہے, اور ان کو علم بھی آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آخری بات ہم یہ پڑھتے ہیں اس آیت میں کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ. اب دیکھیں کہ یہاں کتے کا ذکر اللہ نے کیا ہے. اب ایک بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ پہلے یہ بات بتا دوں کہ کتا جو ہے نا, دیکھیں رکھنا, میں نے آپ کو بتایا یہ بادشاہوں میں سے تھے. امیر لوگ اپنی حفاظت کے لیے کہ چوری ہونے کا ڈر ہے یا کوئی ایسا کوئی ان کے گھر میں ہے سامان یا اس طرح, وہ رکھ سکتے ہیں کتا اپنی جو ہے وہ دیکھ بھال کے لیے. لیکن شوقیہ کتا رکھنا, پیٹ رکھنا, اور اس کے ساتھ صرف کھیلنا, ہمارے بچے کھیل رہے ہیں, ہمیں کتا پسند ہے, گھر میں یہ جانور ہے, چلو ہمیں ایسے شوقیہ پالا ہے, وہ بالکل صحیح نہیں ہے. کتا آپ کام کے لیے رکھ سکتے ہیں. آپ کا بہت بڑا گھر ہے, آپ کو نہیں پتا باہر چور آ جائے, آپ اس پہ کتا رکھ سکتے ہیں. اب انہوں نے بھی کتا نا اس چکر میں ہی رکھا ہوگا کہ یہ امیر لوگ تھے تو انہوں نے کتا پالا ہوگا. اور پھر میری بات سنیں, ہم لوگ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں, ان کے زمانے کی, جبکہ ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے, ہم تک یہ ساری چیزیں پہنچ گئیں کہ کتا اب رکھنا کس طرح ہے. اس زمانے میں یہ چیزیں تو نہیں نا ابھی آئی تھی, تو کتا آپ رکھ سکتے تھے. تب یہ والا اسلام تو نہیں تھا نا. یہ تو کئی لوگ کہتے ہیں, اور ہو سکتا ہے یہی صحیح ہو, کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ لوگ آئے تھے, اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی عیسائیت جو تھی, ان کی جو کتابیں تھیں وہ ختم ہونا شروع ہو گئی تھی. اس زمانے میں یہ آئے تھے جب بالکل توحید ختم ہو گئی تھی. تو اس لیے اس زمانوں میں کتے رکھنا کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اب ہم اس پہ ڈسکس کریں کہ انہوں نے کیوں پھر کتا رکھا ہوگا. یہ بات ہے. تو پڑھ لیتے ہیں یہ آیت, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ, اور ان کا جو کتا تھا باسطن, اس نے پھیلائے ہوئے تھے ذراعہ, اپنے دونوں بازو, بالوسید, اور اس کے دروازے پر, چوکٹ پر, لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ, اگر آپ ان پر جھانکیں, لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا, تو آپ کے دل میں جو ہے وہ آپ پیٹ پھیر لیں وہاں اور بھاگ جائیں, کیونکہ وَلَا مُؤْلِتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, روب سے آپ کا دل بھر جائے. یعنی کتا بھی ہے
وہ بھی بالوں والا ہوگا، روبدار ہوگا، شیر کی طرح ہوگا. ایک تو ان کو دیکھو تو تمہیں جاگتے لگتے ہیں، دوسرا اب ان کا کتا دیکھو تو وہ ایسے شیر کی طرح بیٹھا ہوا ہے بازو پھیلائے، اور ہو سکتا ہے کتے نے بھی آنکھیں کھولی ہوں اور وہ سو رہا ہو، اور آپ کو ایک روب آئے گا، دل میں ڈر آئے گا، خوف آئے گا. اچھا یہ خوف والا ماحول کیوں رکھا اللہ نے کہ کوئی ادھر جائے ہی نہ، مزاق نہ بنائے اس کو، لوگ اس طرف جائیں ہی نہ. کیا پتہ وہ کس طرح میں سو رہے ہیں، جیسے کہ ہاں کوئی بیٹھا ہو، بالکل. دیکھیں نا لوگ اللہ نے روب والا ماحول اس لیے رکھا کہ اس اللہ نے اتنے سال دنیا پہ گزارنے تھے، دنیا کے گزر رہے ہیں، ماحول بدل رہا ہے، لیکن ان کی طرف نہ جاؤ، ان کو نہ دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور تاکہ لوگ ان کی طرف کم جائیں. دہشت ڈال دی. ہاں ان کے اوپر جو ہے وہ دہشت ڈال دیں لوگوں پر کہ وہ اس طرف نہ آئیں. تو اس لیے نبی کو کہا جا رہا ہے، اور پھر ہم سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ دیکھ لیتے نا ان کو تو تمہیں خوف آتا، اور تم ان کے کتے کو بھی دیکھتے کہ وہ کس طرح دروازے پر جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے، تو تمہیں ایک دل میں خوف آتا اور تم وہاں سے بھاگ جاتے. بات یہ ہے کہ یہ ایک ماحول سارا ایک ایسا بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے جو ہے نا وہ پہلی آیت ہم نے یہاں کی پڑھی ہے 18 میں جو پہلا حصہ پڑھا ہے کہ وَتَحْسَبُوهُمْ إِيقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. بات یہ ہے کہ ماحول ایسا بنانا ہے کہ تم دیکھو گے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، حالانکہ تم دیکھو گے کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. ایک ماحول ایسا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ان کے روب والا. باقی انشاءاللہ ہم اس کا سلسلہ آگے شروع کریں گے.